زندگی میں کامیابی کا اگر کوئی راز ہے تو صرف یہ ہے کہ خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھیے اور اپنے نقطۂ نظر کے علاوہ دوسروں کے نقطۂ نظر سے بھی چیزوں کو دیکھیے۔ اب جب کہ ہم 11ویں رویے کے بارے میں جاننے والے ہیں، یعنی پہلے سنیے، ہم آخری 3 رویوں کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں جن میں کردار اور اہلیت کے تقریباً ایک جیسے امیزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے سنیے کا مطلب یہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ حقیقتاً سنیں، یعنی دوسروں کے احساسات، سوچوں، تجربات اور نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ دوسروں کو پہلے سنیں، یعنی قبل اس کے کہ آپ تشخیص کرنے، اثر انداز ہونے یا بیان کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے سننے کی افادیت کے بارے میں کئی سال پہلے سیکھا جب میں ہائی اسکول میں تھا۔ میں نے تقریری ٹیم میں شمولیت کا سوچا اور میں اپنی پہلی تقریر کے لیے بہت بےتاب ہو رہا تھا۔ جب میں اپنی تقریر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ چند مخصوص اوقات میں جج اپنا ہاتھ اٹھاتا اور اسے ایک دائرے کی صورت میں گھماتا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بیان کردہ پوائنٹ کی دوبارہ سے تشریح کروں، لہٰذا میں نے اس کی دوبارہ ایک نئے زاویے سے اس کی تشریح کی۔ ایسا بارہا ہوا اور میں اپنے پوائنٹس کو بار بار تفصیل سے بیان کرتا رہا۔ مجھے یاد ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بار بار اپنے پوائنٹس دہرا کر کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی۔ تاہم جب تقریر ختم ہو گئی تب مجھے پتہ چلا کہ جج مجھے جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ اس سے بالکل برعکس تھی جو میں نے سوچی۔ وہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، میں نے پوائنٹ حاصل کر لیا ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ یہ میرے لیے کتنی شرمندگی کی بات تھی اور میری ٹیم کے لیے نقصان دہ بھی کہ میں سمجھ نہیں سکا۔ کئی سال بعد مجھے ایسی ہی صورتحال کا دوبارہ سامنا کرنا پڑا جب میں ایک بہت بڑی کارپوریشن کے ایک گروپ کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ میں کمپنی کلچر کے بارے میں بحث کی فضا پیدا کر رہا تھا جس میں ہر طرح کے سنگین ترین معاملات زیر بحث آ رہے تھے۔ لوگ واقعی ہی بڑے جوش و خروش سے حصہ لے رہے تھے۔ اچانک ماحول میں خاموشی چھا گئی اور کوئی بھی ان پیچیدہ معاملات کے بارے میں بولنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میری بے خبری میں پلانٹ مینیجر، یعنی جس پر کسی کو اعتماد نہیں تھا، کمرے میں آیا اور اس گروپ میں بیٹھ گیا۔ میری پریشانی کو بامتے ہوئے مینیجر کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے انگلی کی مدد سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ یہاں آ گیا ہے۔ در حقیقت وہ مجھے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں آ گیا ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک اچانک خاموش ہو گیا ہے۔ لیکن میں اس کے اشاروں سے سمجھا کہ شاید وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس سے پوچھو، اسے بلاؤ۔ لہٰذا اپنے ساتھیوں اور شریک کاروں کے پورے گروہ کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہوئے میں نے ایسے ہی کیا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ میری تقریر کے تجربات میں سے ایک تجربہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلے سننا اور سمجھنا ناگزیر ہے، ورنہ آپ محض اندازوں کی بنیاد پر عمل کریں گے جو قطعی غلط ہے، یعنی آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے جو شرمندگی اور غیر پیداواری کی صورت میں منتج ہوں گے۔ پہلے سنیے کے پیچھے جو اصول کار فرما ہے اس میں سمجھنا، عزت کرنا اور مشترکہ فائدہ حاصل کرنا شامل ہے۔ اس کا متضاد پہلے بولنا اور آخر میں سننا ہے یا بالکل نہیں سننا ہے۔ یہ محض اپنے ایجنڈا کے بیان پر ارتکاز کا دوسرا نام ہے جس میں کسی دوسرے کی معلومات، نظریات یا ادراک کی نفی ہوتی ہے جو آپ کی کہی ہوئی بات پر بہر طور اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ دوسروں کو سمجھنے سے انکار ہے، اکثر اس وقت جب وہ کسی دوسرے کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ خود پر ارتکاز اور انا پرستی رویہ ہے جو کبھی بھی اعتماد استوار نہیں کرتا۔ نارم آگسٹائن کہتے ہیں، ہم سب نے یہ تنقید تو سنی ہے کہ وہ بہت بولتا ہے۔ کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے آخری بار یہ تنقید کب سنی تھی کہ یہ سنتا بہت ہے؟ سننے کی اداکاری کرنا مکاری ہے۔ یہ سننے کے وقت کو اپنی بولنے کی باری پر دیے جانے والے جواب کو سوچنا ہے۔
یا یہ سمجھے بغیر بولنا ہے۔ کسی بھی حال میں آپ دوسروں کی کہی بات سے متاثر نہیں ہوتے، اور عموماً جنہیں آپ سنتے ہیں انہیں سمجھے جانے کا احساس نہیں ہوتا، حتیٰ کہ تب بھی جب آپ انہیں وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مجھ سے انٹرویوز لیے جاتے ہیں یا کسی پروگرام یا تقریر کے بعد لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، تو میں نے محسوس کیا ہے کہ میں زیادہ تر پہلے سننے کا رویہ اپنانے کا کہتا ہوں۔ یا کسی بھی صورتحال میں نقطۂ ابتدا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کو اپنے کام پر یا گھر پر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ اس نہ سننے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ رفتار اور قیمت پر اثر۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے سننا قطعی بیکار ہے، کیونکہ اس سے بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں مزید غیر متفق نہیں ہو سکتا۔ میں انتہائی پختہ طور پر اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ اس رویے کا اثر غیر معمولی ہے، اور اعتماد قائم کرنے اور سپیڈ اور قیمت پر اس کا اثر انتہائی غیر متوازی ہے۔ ایک آرٹیکل میں جو بعد میں ہارورڈ بزنس ریویو میں دوبارہ شائع ہوا، جس میں پیٹر ڈروکر نے اثر انگیز ایگزیکٹو کے 8 رویوں کے بارے میں بتایا، اور آخر میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ہم نے 8 رویوں کا جائزہ لیا ہے۔ آخر میں ایک اضافی رویے کے بارے میں بتاؤں گا جسے میں ایک بنیادی اصول سمجھتا ہوں۔ پہلے سنیے اور آخر میں بولیے۔ اس نے اسے ایک اصول کا نام دیا، کیونکہ جب آپ سنتے ہیں اپنی بصیرت میں گونا گوں اضافہ کرتے ہیں، جس سے آپ کو بہتر فیصلے لینے میں مدد ملتی ہے۔ آپ دوسروں کی عزت بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں نفسیاتی ہوا بھرتے ہیں، جس کا اعتماد پر حیران کن اثر ہوتا ہے۔ چلاک ادارے پہلے سننے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، خصوصاً جب بات اپنے گاہکوں یا بیرونی سرمایہ داروں کی ہو۔ اگر کمپنیاں اپنی کسی بھی پروڈکٹ کی پیداوار سے پہلے اس پروڈکٹ کی ضرورت اور ترجیح کا متعین کرنے کے لیے مارکیٹ ریسرچ نہیں کر سکتی تو وہ پیسہ بھی نہیں کما سکتی۔ بعض اوقات انہیں اپنی مصنوعات کو دوبارہ تیار کرنے اور دوبارہ متعارف کروانے کے لیے بہت کثیر وقت اور پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات وہ کاروبار سے نکال بھی دی جاتی ہیں۔ چلاک لیڈرز پہلے سننے کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، بالخصوص اگر اس کا تعلق کام کے ساتھیوں یا اندرونی گاہکوں سے ہو تو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ نہ صرف خود کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ کمپنی کو بھی معلومات، فیڈ بیک، جدت، ہم آہنگی اور اعلیٰ سطحی اعتماد کی فضا میں کام کرنے سے محروم کر دیتے ہیں، جو کہ آج کی عالمی معیشت میں کام کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ چارلس کہتے ہیں، لیڈرشپ کا تعلق کمپنی میں موجود لوگوں کو سننے اور ان سے ملاقات کرنے سے ہوتا ہے، نہ کہ سب سے آگے چلنے اور دوسروں کو راہ دکھانے سے۔ جب مائک گیرٹ جارجیا پاور کے صدر بنے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے میں تقریباً 2 ماہ تک صرف لوگوں کو سنوں گا۔ میں یہ دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں جانے بوجھے بغیر اور دوسروں کو سنے بغیر اپنے منصوبوں پر کام شروع کر دوں گا تو میں کبھی بھی وہ نتائج حاصل نہیں کر سکوں گا جو میں چاہتا ہوں، اور میں کبھی بھی بھرپور اعتماد کی فضا تخلیق نہیں کر سکوں گا۔ میرے مطابق ایک CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر میں 2 بہترین خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایک تو دوسروں کو سننے کی، اور دوسری دوسروں میں بہترین محرک تلاش کرنے کی۔ جیک ایم گرین برگ کا یہ قول ہے۔ ڈپازٹ کرنا۔ پہلے سننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ سیکھنے میں مدد ملتی ہے کہ اعتماد کیسے استوار کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کون سا رویہ اعتماد کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ جمع کرتا ہے اور کون سا نہیں۔ اس سمجھ بوجھ پر عمل کرنے سے اعتماد کی رفتار بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ جس شخص سے اعتماد کا اکاؤنٹ استوار کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ اسی کی زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ویسا ہی رویہ اپنا رہے ہوتے ہیں۔ تعلقات پر گیری چیپ مین اپنی کتاب The 5 Love Languages میں انتہائی دلچسپ بات کہتا ہے کہ محبت کے لامتناہی اظہار ہوتے ہیں، لیکن پیار کی صرف 5 جذباتی زبانیں ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ آپ کے پیار کی زبان اور آپ کے زوج کی پیار کی زبان اتنی ہی مختلف ہو سکتی ہیں جتنی کہ چینی اور انگریزی زبان۔ چنانچہ اگر آپ پیار کا اثر انگیز اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے زوج کی پیار کی بنیادی زبان سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جبکہ چیپ مین یہ نظریہ ذاتی تعلقات میں نافذ کر رہا ہے۔ بالکل یہی نظریہ یا تصور ہمارے کاروباری تعلقات میں بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ وہی زبان سیکھنے اور بولنے سے جو ہمارے گاہک، سرمایہ کار، سپلائزر، ڈسٹریبیوٹرز اور ساتھی بولتے اور سمجھتے ہیں، ہمیں انہیں سمجھنے اور ان تک اپنی بات پہنچانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہرج پائرر سیمنز AG کے CEO نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ لیڈرشپ کا حتمی مطلب لوگوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہوتا ہے کہ الفاظ بولنے والے کے خیالات، احساسات اور مطالب کے بہت تھوڑے سے حصے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ در حقیقت بعض اوقات الفاظ کسی بھی طرح کا ابلاغ نہیں کرتے۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ بالمشافہ ملاقات میں رویوں اور احساسات کے ابلاغ کا 7% حصہ الفاظ کے ذریعے، 38% لہجوں کے ذریعے اور 55% نشست و برخاست کے انداز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے سننے کا مطلب کانوں سے سننے سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آنکھوں سے سنا جائے، دل سے سنا جائے۔ آج کے دور میں یہ ایک چیلنج کی صورت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ آج کل اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ان لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں جن سے آپ زندگی میں کبھی نہیں ملے۔ برینز اینڈ نوبل کے CEO لیونارڈو گو کہتے ہیں کہ میں دوسروں کے کانوں سے سننے اور دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے سننے کا مطلب ہے کہ کیا سنا جا رہا ہے اور کسے سنا جا رہا ہے۔ جب آپ کسی گاہک کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ در حقیقت اس کے معاملات سن رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سرمایہ دار کو سنتے ہیں تو آپ اس کے ایجنڈا کو سنتے ہیں۔ جب آپ اپنے کولیگ کو سنتے ہیں تو آپ اپنی مشترکہ تخلیق اور مفادات کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جب واٹر کولر کے پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے رویوں کے بارے میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ کمپنی کے مشن اور اقدار کے بجائے اس کے کلچر کو جان رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں اور شاید سب سے اہم بات کہ پہلے سننے کا مطلب ہے اپنے آپ کو سننا، اپنے احساسات کو سننا، اپنے اندر کی آواز کو سننا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مجھے ایک ایسا کاروباری فیصلہ کرنا پڑا جس کے ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگیاں وابستہ تھی۔ مجھے اس فیصلے کے متعلق بہت سی متضاد آراء سننے کو ملیں جنہوں نے مجھے اچھا خاصا پریشان کر دیا۔ پھر میں نے اپنے اندر کی آواز سنی اور اپنی فہم و فراست کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر دیا، جس سے حیرت انگیز طور پر کامیابی ملی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات دوسروں کو بہت زیادہ سننا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کی بنیاد ذاتی اعتماد ہو تو سب سے بہترین آواز آپ کے اپنے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ یقیناً اخلاقی ترقی کا سویٹ سپاٹ کاملیت، نیت، صلاحیت اور نتائج سمیت پہلے سننے کا ہے۔ اگر آپ پہلے سننے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو عاجزی، کاملیت، مشترکہ فوائد کے ایجنڈا یعنی نیت، ہمدردانہ سننے کی مہارت یعنی صلاحیت اور اس بات کی یقین دہانی کہ دوسرے کی بات کو سمجھا جا رہا ہے یعنی نتائج پر ارتکاز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں دو ایسی ہدایات دی جا رہی ہیں جو آپ کو نتائج پر کام کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ نمبر 1، عموماً جب تک کوئی شخص انتہائی جذباتی گفتگو کر رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اسے سمجھا جا رہا ہے۔ نمبر 2، جب تک آپ دوسرے کی بات کو پوری طرح سمجھ نہیں لیتے وہ آپ سے مشورہ نہیں مانگے گا، اور اگر آپ اس کی بات کو سمجھے بغیر اسے مشورہ دینا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو قطعی اہمیت نہ دے۔ جب آپ پہلے سنیے کی بابت کام کر رہے ہوں تو آپ کو درج ذیل نظریات سے خاصی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، پچھلے ہفتے میں ذاتی اور کاروباری
دونوں سطحوں پر ہونے والے دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات پر غور کیجئے۔ اس وقت کو ذہن میں لائیے جب آپ نے دوسروں کی باتوں کو غور سے نہیں سنا، اس کے نتائج کیا رہے، اور اگر آپ مختلف طرح کا رویہ رکھتے تو کیا نتائج ہو سکتے تھے۔ نمبر 2، اگلی مرتبہ جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو رکیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میں واقعی ہی دوسرے کی بات کو سن رہا ہوں؟ کیا میں اس کے احساسات سمجھتا ہوں؟ اگر نہیں تو ایسا کیجئے، اپنی بات کو ایک طرف رکھیے اور دوسرے کی بات کو سنیے، اور اس کی بات سننے کے بعد اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کیجئے۔ نمبر 3، اپنی کمپنی میں اپنے سرمایہ داروں یعنی بیرونی اور اندرونی کی بات کو سمجھنے کے لیے مجاہدانہ اقدامات کیجئے۔ اس غلط فہمی کا شکار مت رہیے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں اور آپ کے پاس تمام درست جوابات ہیں۔ دوسروں کو سنے جانے کا احساس دلائیے اور اس بات کی یقین دہانی کیجئے کہ دوسرے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ انہیں سن رہے ہیں۔ بولنے سے پہلے سنیے، سمجھیے، پہچانیے، اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور دل سے سنیے۔ یہ جانیے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ دوسروں کی ضرورتوں کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں، نہ ہی یہ خیال کیجئے کہ آپ ہی کے پاس تمام جوابات یا سوالات ہیں۔